ناظرین آداب 10 اپریل 2023 مطابق 18 رمضان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مصیر رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع گورکھپور میں 1046 کروڑ روپے کے 258 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ان میں تقریباً 334 کروڑ روپے کی لاگت کے 56 پروجیکٹوں کا افتتاح اور تقریباً 712 کروڑ روپے کی لاگت والے 202 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنا شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آج ملک ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کے لیے ایک مثالی ملک بن چکا ہے۔ اتر پردیش الیکشن کمیشن نے اتوار کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ انتخابات 2 مراحل میں منعقد ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے کے تحت 4 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 مئی کو ہوگی۔ ساتھ ہی ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان 13 مئی کو کیا جائے گا۔ ریاستی الیکشن کمشنر منوج کمار نے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے بتایا، اس کے ساتھ ہی ریاست میں مثالی ضابطۂ اخلاق کا نفاذ ہو گیا ہے۔ ریاست میں 760 اربن لوکل باڈیز ہیں، جن میں سے 17 میونسپل کارپوریشن، 199 نگر پالیکا پریشد اور 544 نگر پنچایت ہے۔ مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے اتوار کو کہا کہ فرضی اور جھوٹی خبروں کی شناخت سے متعلق قوانین میں ترامیم مشاورتی عمل کے تحت ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد سے پہلے کافی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ قانونی امداد کے دفتر کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا، ہم پورے انتخابی عمل میں کچھ ترامیم کرنے پر غور کر رہے ہیں، اس لیے جعلی خبریں، جھوٹی خبریں اور حقائق کو مسخ کرنا، یہ سب اہم چیزیں ہیں جن پر بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہے۔ دہلی ہائی کورٹ پیر کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم شرجیل امام کی شہر میں 2020 کے فسادات کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ شرجیل پر غداری کا الزام عائد ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق دہلی میں 26 اپریل کو میئر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر سوربھ بھاردواج نے اس بارے میں جانکاری فراہم کی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ملک بھر میں کورونا کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں احتیاط کے طور پر کئی ریاستوں نے ماسک کو دوبارہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے اس ہفتے کے شروع میں ایک جائزہ میٹنگ کی اور ریاستوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ چوکس رہیں اور کورونا کے حوالے سے اپنی تیاریوں کا جائزہ لیں۔ وہیں کیرالہ کی وزیر صحت بینا جارج نے ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے انعقاد کے بعد کہا کہ کووڈ سے ہونے والی زیادہ تر اموات 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور طرز زندگی کی بیماریوں جیسے ذیابیطس سے مبتلا افراد میں ہو رہی ہیں۔ سٹی مونٹیسری اسکول کے بانی اور ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست کے عوام کی بے مثال خدمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گزشتہ 6 برسوں میں ترقی کا جو دھارا بہایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے 25 کروڑ عوام میں اپنی غیر معمولی شخصیت کا جو تاثر چھوڑا ہے، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر گاندھی نے کہا کہ گزشتہ 6 سالوں میں وزیر اعلیٰ نے اپنی انتظامی مہارت اور دور اندیشی سے ریاست کی جامع ترقی کے تصور کو زمین پر لانے کا ایسا شاندار کام کیا ہے جس کا چند سالوں میں تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ تمام سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس مشن کے تحت اسے 2024 کے لیے بھی مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یوپی میں بی جے پی اب بھی اقتدار میں ہے، ایسے میں بی جے پی کے پاس انتخابات میں اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ سیاسی ماہرین کی مانیں تو بی جے پی چھوٹے سے بڑے انتخابات میں مضبوطی سے مقابلہ کرتی ہے۔ اپنے اصل ووٹروں کے علاوہ بی جے پی نے بلدیاتی انتخابات کے نوٹیفیکیشن سے قبل پسماندہ مسلم سماج، او بی سی طبقے کے ووٹرز اور ووٹرز کانفرنس کے ذریعے بوتھ مینجمنٹ کی مہم بھی شروع کی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپین چودھری کا ماننا ہے کہ اس بار 17 میں سے 17 میئر بی جے پی کے ہوں گے۔ بی جے پی پسماندہ طبقات مورچے کے ریاستی صدر نریندر کشیپ کی قیادت میں 6 اپریل سے 14 اپریل تک ریاست بھر میں گاؤں گاؤں جا کر مہم چلائیں گے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے بھگوان شری رام کے شہر ایودھیا پہنچے ہیں۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس بھی ان کے ساتھ ایودھیا آئے ہیں۔ لکھنؤ سے ایودھیا کے لیے روانہ ہوتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ بھگوان رام کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہیں اور اسی لیے ہمیں کمان اور تین کا نشان ملا ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی شیعہ پی جی کالج وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ میں جشن امام حسن منایا گیا۔
جشن کی صدارت کے فرائض ماہر قانون مولانا ڈاکٹر سید انور حسین رضوی سابق پرنسپل یونٹی ڈگری کالج نے انجام دیے، جبکہ مولانا فرید الحسن پرنسپل ناظمیہ عربی کالج نے افتتاحی تقریر کی۔ محفل کو ڈاکٹر یاسو عباس نے خطاب کیا۔ اس جلسے میں شبیر رضا پرنسپل شیعہ کالج، شاعر اہل بیت اعجاز زیدی، مولانا علی متقی زیدی اور مولانا سید غلام حسین زیدی، صدف جون پوری، مولانا یاسوب عباس، اتحاد فاؤنڈیشن کے سیکریٹری عباس نگار اور سید نصیر حسین رضوی، امبر فاؤنڈیشن کے چیئرمین وفا عباس، ڈاکٹر حسن فراز اور روزنامہ آگ کے صحافی علی طاہر رضوی کو مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقسیم انعامات کے بعد مقامی و بیرونی شعراء کرام نے بارگاہ امام حسن میں منظوم نذران عقیدت پیش کیا۔ نظامت کے فرائض منیر عالم منیر لکھنوی نے انجام دیے۔ راجدھانی لکھنؤ کی رہنے والی سلطنت پروین نے یو پی پی سی ایس کے امتحان میں 6واں رینک حاصل کر کے سماج کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر انتظام جاری IAS اسٹڈی سینٹر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں تعلیم حاصل کی اور اب انہیں SDM کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سلطنت پروین کہتی ہیں کہ میری والدہ آسیہ خان کا میری تعلیم میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ وہ پڑھنے میں ہونہار تھی لیکن ان کو پڑھائی کا موقع نہیں مل سکا۔ سلطنت نے کہا کہ مسلم سماج کی لڑکیوں کے لیے دوسرے سماج کی بنسبت اور زیادہ محنت، مشقت، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ سبھی لڑکیوں کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو لڑکی خواب دیکھ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ لگن اور محنت کرے۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ کامیاب ضرور ہوگی۔ اتر پردیش کی سیاست کا سب سے مشہور نام رگھوراج پرتاپ سنگھ عرف راجا بھیا ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یو پی کے ضلع پرتاپ گڑھ کے کنڈا اسمبلی حلقے سے رکن اسمبلی راجا بھیا اور ان کی بیوی کے درمیان جاری طلاق کے معاملے کی پیر کو دہلی کی ساکیت کورٹ میں سماعت ہوگی۔ راجا بھیا نے اپنی بیوی پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے طلاق کی درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیوی گھر میں جھگڑا اور بدامنی پھیلاتی ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے القدس شریف کے تشخص کو مٹانے کے لیے اسرائیل کی تمام غاصبانہ پالیسیوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ OIC نے اسرائیلی غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ القدس مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے اور فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ مسجد اقصی اپنے پورے حصے کے ساتھ صرف مسلمانوں کی خالص عبادت گاہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق یہ بات OIC کی اوپن اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک غیر معمولی اجلاس کے دوران کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اتوار کی صبح غاصب صہیونیوں کے ایک جتھے نے جسے سیکیورٹی اہلکاروں کا تحفظ حاصل تھا مسجد اقصی پر حلہ بول دیا اور نازیبا نعرے بھی لگائے۔ صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر تمار بن غفیر نے ہفتے کی شب مزید سیکیورٹی اہلکار مسجد الاقصی میں تعینات کرنے اور معتکفین کو وہاں سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد معتکفین نے مسجد الاقصی کے دروازے بند کر دیے تھے اور واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنے حق عبادت اور قبلہ اول کے دفاع سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران کے نوجوان قاری یونس شاہ مرادی نے سعودی عرب میں منعقد ہوئے اطر الکلام قرآنی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور وہ 30 لاکھ سعودی ریال کی انعامی رقم کے مستحق قرار پائے ہیں۔ اس مقابلے میں سعودی عرب کے قاری نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ سعودی اور عمانی وفود حوث حکام کے ساتھ مستقل جنگ بندی کے معاہدے اور ملک میں طویل عرصے سے جاری جنگ میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت کے خاتمے پر بات چیت کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچ چکے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ دورہ عمان کی ثالثی میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان ہونے والی مشاورت کی عکاسی کرتا ہے، جہاں دوسری جانب اقوام متحدہ کی جانب سے بھی قیام امن کی کوششیں جاری ہیں۔ امن کی ان کوششوں میں اس وقت مزید پیش رفت ہوئی جب روایتی حریفوں سعودی عرب اور ایران تعلقات بحال کرنے پر رضامند ہوئے، جس میں چین نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے نااہل قرار دینے کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر 19 اپریل کو سماعت کرے گا۔ ایک اور خبر کے مطابق شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقوں کے رد عمل میں زیر آب جوہری ڈرون کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ دوسری جانب ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کار اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا شمالی کوریا کے پاس ایسا کوئی ہتھیار ہے بھی یا نہیں۔ حالیہ ہفتوں میں شمالی کوریا نے ایک تجربہ کیا جسے اس کے سرکاری میڈیا نے پانی کے اندر جوہری صلاحیت کے حامل ڈرون کے تجربے کے طور پر بیان کیا، جبکہ ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔